أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. اس آیت سے پہلے سابق آیت میں ذکر تھا اس کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے یا آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد وقتاً فوقتاً اللہ نے انسانوں کو جب سے پیدا فرمایا ہے، جب سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے برابر پیغمبروں کے سلسلے کو باقی رکھے، جب جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے یا سمجھنے میں غلطی کر کر مخلوق کی چیزوں کو اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کو مخلوق میں سے کسی کی طرف جوڑ دیا کہ یہ ان کا کام ہے، اور اس کو ماننے لگ گئے ایسا جیسا اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگ گئے ایسا جیسا کرتے ہیں، پھر انبیاء بھیجے گئے تو ان کا انکار کریں، حقیقت بتائی گئی تو مذاق اڑا، حقارت کی، فلاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مہلت دیا، جب مہلت دیا تو دنیا وسیع کر دیا، دنیا کی چہل پہل ان کی اچھی ہوگی، مال و دولت اچھی ہوگی، اقتدار والی جیسی چیزوں کے اوپر بھی قائم ہو گئے۔ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب صحیح راستے پہ سدھرنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب سادہ سیدھا یہ ہے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنا نہیں چاہتے، آخرت کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا ہی چاہتے ہیں، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ان کے دل کے موافق بھی دے دیا، تو لہذا دنیاوی حالت کے لحاظ سے کسی شخص کی پوزیشن کا اچھی ہونا یا آخرت بھی اس کی اچھی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ایمان پر پکا شخص، پختگی کے ساتھ قائم رہنے والا شخص امیر نہیں ہو سکتا، کبیر نہیں ہو سکتا، مالدار نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ مسلمان اسلام کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے دولت کے سارے تقاضوں کی پوری تکمیل کرتا ہے دین کے خاطر، اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے متعلقین کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے متعلقین کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دین اسلام کو بھی جو طریقے ضرورت پڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ایسا مسلمان اسلام کے اندر سب سے اچھا، افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی جان لگائی، مال لگا دیا، بڑے بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت بھی دی تھی، بعض کے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر رکھے ہیں صرف انہیں بہانے ہونا ہے تھوڑے سے کاروبار کے، خوب برکت دیتے ہیں، بعض تجارت میں آتے ہیں، بہت سی محنت کرتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آج کی آیت میں اسی کا ایک تکملہ ہے، اب ایک آبجیکٹو ٹائپ پر سوال کہ دیکھو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سارے طریقوں کو اپنا کر قائم رہتا ہے، اور ایک ایسا نہیں رہتا ہے، بس دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے اوپر انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، تو انسانوں اب تم ہی بتاؤ، آخرت تو پکی بات ہے،
مرنے کے بعد اٹھایا جانا پکی بات ہے. کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. جب دونوں ایک نہیں ہو سکتے تو نہیں ہونے میں جن کا برا انجام ہونے والا ہے ان کی پہلی تفصیل ہے. اس کے فوری بعد جو اطاعت و فرما برداری کے ہمیشہ دیکھ بھال کرتے ہوئے، یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کو روکنا نہیں ہے. زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور منشا اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ہے. زندگی کے کسی بھی کام سے آپ کو منع کرنا نہیں ہے. اس کا طریقہ اور ڈھنگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دین کو قائم رکھتے ہوئے، آخرت کا عنوان باقی رکھتے ہوئے، بھلے آپ کا کھانا ہوتا کیوں نہیں، بھلے آپ کی شادی ہوتی کیوں نہیں، بھلے آپ کے کاروبار ہوتے کیوں نہیں، بھلے آپ کی ملازمت ہوتی کیوں نہیں، کوئی بھی معاملہ نماز روزے سے ہٹ کر بھی اس کے لیے آسان سمجھ لیا جائے. مسلمان کا کام، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. ہر کام کے اختتام پر اللہ کی تعریف کریں، کم سے کم الحمدللہ کہتے. عام آدمی کے لیے دین پر قائم رہنا بڑا آسان ہے. اور زیادہ گہرائی میں جاؤ، اس میں اس طریقے سے یہ دعا کرو، اس طریقے سے یہ شکر کرو، بڑی لمبی طویل تفصیل ہے. لیکن عام آدمی کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام پر ختم کرو. اگر کوئی ایسا کام ہے آپ کا خیال ہو، ضمیر کہے گا، ایک فرشتہ موجود ہے آپ کے ساتھ، کیا اس کام کے اوپر بسم اللہ کیسا پڑھوں گے، تو یہ شبہ ہوا، رک جاؤ، تحقیق کرنے تک رک جاؤ، سمجھ لو کہ گناہ ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اس جیسا کام کرو، نہیں تو اس کام سے رک جاؤ. بس اس طرح پرخ کرنا. سب کھا رہے ہیں آپ کو بھوکے رہو ایسا حکم نہیں. سب کما رہے ہیں آپ مت کماؤ ایسا حکم نہیں. نہیں کمانے والا، بیٹھ کر مانگ کر کھانے والا اسلام میں سب سے برا اور بدتر شخص ہے. روٹی روزی بھلے تھوڑی ہوتی کیوں نہیں، محنت سے کھانے والا سب سے اچھا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے سب سے اچھی حلال کمائی پیغمبر داؤد علیہ السلام نے کھائی. یہ کہنے کی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی حلال کمائی پر ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ، تمام انبیاء صرف نبی تھے. چند انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی. حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کا کام کر رہے ہیں، مزدوری لینا تو حق بنتا ہے، روز کا خرچہ اٹھانا حق بنتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لیا. اللہ سے دعا فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے کچھ ہنر سکھا دے. اللہ نے قبول فرمایا. قرآن میں ذکر کیا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سن لوہار بنا دیا. لوہار بھی بھٹی جلا کے لوہے کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں، معجزہ دے دیا. بس لوہے کو لیے، ارادہ کیے، ہاتھ سے ارادہ کر کے اس کو اتنا پتلا کرنا ہے، پتلا ہو جاتا. فولڈ کرنا ہے، فولڈ ہو جاتا. صاف کرنا ہے، صاف ہو جاتا. حکم اللہ کا ہے. ہاتھ پھیر رہے پیغمبر داؤد علیہ السلام ہو رہا اللہ کے حکم سے، بس اتنا ہی سمجھنا. میرے کرنے سے ہوا یہ فہم غلط ہے. ہر مومن کو یہی طریقہ سکھانے کا ہے. میری عقل تھی جو کچھ میں نے ایسا کیا، یہ غلط ہو گیا. ہاں عقل کا دخل ضرور ہے، تعلق ضرور ہے. اس عقل کے دینے والے، اس عقل کی تدبیر سکھانے سمجھا کر آگے بڑھانے والے، عقل دینے والا ہے، اس کا کام ہے. جو تمہارے پاس خاص، تمہارے ساتھ خاص انعام فرما رہا ہے. تو لہذا سب سے پہلے جو اس مفہوم کو نہ سمجھ کر
منمانی کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بڑا درجہ دے دینے والے، میرا کام وہی کرتا ہے. میں اس سے کہا تو میں اب تک صاحب اولاد نہیں ہوں، اب بچے والا بن جاؤں گا. اس درگاہ کے پاس گیا تو درگاہ والوں کی وجہ سے میں بچے والے بنا، یہ خیال بنا تھا. ہاں ان کا واسطہ کر کے دعا کیا ہوں، اللہ تعالیٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے. ان کے لیے ذکر ہے. بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہ جعلوا للہ شرکاء، اللہ کے کام میں، اللہ کی قدرت کی چیزوں میں اللہ کے مخلوق کو اللہ کے برابر کا درجہ دے کر شریک بنا ڈالا. اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذریعے سے مسلمانوں سے، پہلے تم سمجھ گئے نا، تم کو سمجھانا بھی. پوچھو ان سے، سمو ان کے نام تو بتاؤ، ان کی کیا کارکردگی ہے بتاؤ. اگر ہے تو یہ طاقت ان میں کیوں نہیں ہے، پھر یہ مر گئے کیوں؟ اب ان کی تصویر لے کے پھرنا، اب ان کی خبر لے کے پھرنا، اب ان کے پتلا لے کے پھرنا. اب ان کی زندگی ان کے بس میں نہیں ہے تو اللہ کے برابر کیسا ہوگی؟ نہ اللہ کے نیک بندے تھے الگ بات ہے، غیر معمولی انسان تھے الگ بات ہے، وہ اللہ کا فضل تھا. اللہ نے ان کے ذریعے سے بہتوں کو فائدہ پہنچائی، یقیناً صحیح ہے. تم جو اختیار کر کے یہی کرتے ہیں کر کے کہہ لیا، یہ کہتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم جو اللہ کی مخلوق کے اندر، کائنات کے اندر ایسی بھی چیزیں ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں، جو اللہ نے نہیں کیا یہ کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سن لے، تجھے نہیں معلوم مجھے معلوم. نعوذ باللہ. یہاں بھی ظاہر من خور، یا ایک دوسرے کا سنا سنی کے اندر کرتے چلے جا رہے. اگر یہ بھی ہے یہ بھی غلط. اگر یہ ہے قطعی کی بنیاد پر سب یہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب کرتے ہیں، اگر یہ بنیاد ہے یہ دلیل نہیں، یہ بھی غلط. پر پھر بھی کرتا ہے نا، کثرت اسی کے پر ہے نا، شور اسی کے پر چل رہا نا، اپنی کمائی اس میں صرف بھی کر رہے نا. تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ اچھا بھی لگ رہا نا. بل زین للذین کفروا مکرہم، ان کے غلط کام، ان کے مکر، ان کے تدابیر، یہ غلط طرز کی زندگی بڑی ان کو اچھی کر دی گئی، یعنی دکھ رہی ہے. تم نے چاہا، اللہ نے کر دیا، کرنے والا ہونے سے تمہاری چاہت کو پورا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا نؤتی منہا ومن کانا یرید ثواب الآخرۃ نؤتی منہا. تم دنیا چاہتے ہو ہم دیتے ہیں، تم آخرت طلب کر کے آگے بڑھو وہ بھی ہمش کرتے ہیں، دونوں ہمش کرتے ہیں. وصدوا عن السبیل، یہ اس طریقے سے غلط فہمی میں سیدھے راستے سے رک گئے، غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یہ عام دنیا کا، عام انسان کا جو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ رہا ہے، یہ دراصل کیفیت اس کی یہ ہے. تو ایسا شخص سمجھو کہ یہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، صحیح راستے سے ہٹ گیا. انہیں ہٹنا چاہا تو اس کو آگے بڑھے اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے. اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیتے ہیں تو اب اس کو ہدایت دینے والا کون ہوتا ہے بتاؤ؟ ایسے انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب، مصیبت، مال دولت، اسباب ہوتے ہوئے بھی راحت نہیں ہوں گی، پریشانیوں کا مرحلہ گزرنا پڑے گا. لیکن آخرت میں تو ان کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب ہے. اور آخرت والی بات، وہاں کوئی بچنے بچانے والی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی. یہ غیب والی بات ہے. قرآن کا کمال ہے کہ غیب کی باتیں بتاتا ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. مرنے کے بعد ہونے والی باتیں، قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد ہونے والی باتیں.
اس پہ یقین رکھنے کا نام، یقین رکھ کے بچنے کا نام یہ الایمان بالغیب ہے۔ اب یہ یقین رکھنے والوں کے ساتھ انعام کیا ہونے والا ہے، یہ اگلی آیت ہے۔